اور جن کا قتل ہوا ان کا نام باقی ہے۔ اور میرے بزرگوں، آپ کے دیار میں آپ کے امام صاحب کی محبت سے پہلی بار آنا ہوا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، جنہوں نے یہ بزم سجائی اور جو یہ بزم سننے کے لیے آئے، مولا سب کی نیک اور جائز دعا قبول فرمائے۔ مولا میری زبان پر کلمات حق جو ہے جاری فرمائے۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار محبوب پروردگار شفیع المذنبین سیاہ لامکا مالک انس و جاں طہ و یاسین انیس الغربین مراد المستقیم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، امام حسین کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ آج یہ محرم شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگ اپنے سینوں کو پیٹ پیٹ کر ماتم کیا کرتے ہیں، امام حسین کے نام سے غم کی محفلیں سجایا کرتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ امام حسین تو بہت دور کی بات ہے، امام حسین کے نام کے اندر اتنی عظمت ہے، اتنی رفعت ہے، اتنی بلندی ہے کہ جس کے نام کے ساتھ نام حسین لگ جاتا ہے اس میں بھی زندگی آ جاتی ہے۔ اور اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھو، امریکہ کی سرزمین ہے، صدام ہے، جب تک صدام ہے تب تک بے دام ہے، جو ہی نام حسین لگا ہے تو دمدار ہو گیا ہے۔ اور ایسا دمدار ہوا ہے، ایسا دمدار ہوا ہے کہ تخت شہادت پہ چڑھ رہے ہیں تو ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، اور مسکرا کر ساری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ او لوگو سن لو، جس صدام کے ساتھ نام حسین لگ جاتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرا کرتا، تو جو مکمل حسین ہو وہ موت سے کیسے ڈرے گا؟ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آپ سنتے رہتے ہیں مدینہ شریف کی سرزمین ہے، منبر رسول ہے، میرے اور آپ کے آقا کا منبر ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے، خطبہ دے رہے ہیں، میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں۔ امام حسین آ رہے تھے، گر گئے، میرے اور آپ کے نبی نے امام حسین کو جو ہے اٹھایا اور انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، امام حسین کو سینے سے لگایا، اللہ اکبر کبیرہ، مشیت ازدی آواز دے رہی ہے اور علماء کا دل گواہی دے رہا ہے کہ امام حسین کو جب سینے سے لگایا گیا تھا، مدینے کے سلطان نے سینے سے لگایا تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، حسین کربلا میں تنہا آ گئے تھے اپنے پریوار کے ساتھ، اگر تم گر جاتے تو کیا ہوتا؟ تو حسین اعظم کی روح نے جواب دیا تھا کہ او نادانو، بچپن میں جب میں مسجد میں گرا تھا تو مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑ کے اٹھایا تھا، جسے نبی اٹھا دے کوئی ماں کا لال اسے کبھی گرا سکتا ہی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ روایات سنتے رہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی جو ہے میرے اور آپ کے نبی سواری بنے ہوئے تھے، اور امام حسین میرے آقا کے کاندھے پہ سوار تھے۔ نبی سواری بنے ہوئے ہیں، نبی سواری بنے ہوئے ہیں، اور نبی کے کاندھے پر حسین اعظم سوار ہیں، شہید اعظم سوار ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ وعدہ ہو رہا ہے، نانا آج میں سواری بنا ہوں، نبیوں کا سردار سواری بنا ہے، اے نانا آج میں سوار ہوں، امام الانبیاء سواری بنے ہیں، اے نانا ایک دن ایسا آئے گا کعبے کی عظمت ہوگی، ایک دن ایسا آئے گا
قرآن کی عظمت ہوگی، ایک دن ایسا آئے گا آپ کی شریعت کی بات ہوگی، اے نانا ایک دن ایسا آئے گا آپ کے سنتوں کی بات ہوگی، اور اے نانا آپ ہی کے کلمہ پڑھنے والے اور آپ ہی کے غلام اور آپ ہی کے نام پر دنیا میں حکومت کرنے والے، اے نانا آپ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہیں گے، کعبے کی عظمت کو ڈھانا چاہیں گے، قرآن کی عظمت کو ڈھانا چاہیں گے، اے نانا آج جو ہے میں سوار ہوں اور نبیوں کا سردار جو ہے سواری بنا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں جب قرآن کی عظمت پہ انگلی اٹھائی جائے گی، آپ کی شریعت پہ انگلی اٹھائی جائے گی، آپ کی سنت پہ انگلی اٹھائی جائے گی، کعبے کی عظمت پہ انگلی اٹھائی جائے گی، اے نانا اس دن میں سواری ہو جاؤں گا، حسین کے کاندھے پر عظمت اسلام سوار ہوگا، عظمت دین سوار ہوگا، عظمت کعبہ سوار ہوگا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، تبھی تو غریب نواز نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ درود پاک پڑھے اللہم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑا سا میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ تو ذرا سا آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کچھ نکتے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن یقیناً یہ اتنا اچھا مجمع، اور ہمارے یہاں پہ قریب اکثر یہاں چھمپا برادری کے لوگ ہیں، تو چھمپا محلے میں اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ یہ ایمان اور یہ جذبہ جو ہے سلامت رکھے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں آپ کو لے کر کے چلنا چاہوں گا کہ آج مسلمانوں کے حالات کیا ہیں اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور مسلمان آج کے دور میں کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ کے جھڑوکوں سے آپ دیکھیے جتنا برا وقت آج آیا ہے اتنا برا وقت کبھی نہیں آیا تھا۔ دن بدن میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے ہم تک باتیں آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ عرشہ حیات آج ہماری تنگ کی جا رہی ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے آج انہیں ہمارے نام سے نفرت ہو چکی ہے، ہمارے چہرے سے انہیں نفرت ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج سے 1400 سال پہلے بھی کچھ لوگ تھے جن کا یہی کلمہ تھا جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے، آج جو ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جس نبی کے دیوانے کہلاتے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے بھی کچھ لوگ تھے صحابہ کرام کی جماعت جو اپنے آپ کو حضور کے دیوانے کہلاتے تھے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج ہماری آبادی پورے ورلڈ کے اندر دوسرے نمبر پر ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مذہب جو ہے ہمارا مذہب ہے مسلم مذہب اسلام، دین اسلام۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اس کے باوجود بھی چاہے برما کے حالات دیکھ لیجئے، چاہے شام کے حالات دیکھ لیجئے، چاہے فلسطین کے حالات دیکھ لیجئے، حالات تو یہ ہوتے ہیں کہ فلسطین کے ماؤں کے گود ابھی آنسوؤں سے سوکھتے نہیں ہیں کہ دوسری جگہ سے خبر آ جاتی ہے۔ میرے بھائی، حالات تو یہ ہو چکے ہیں کہ آج جو ہے ایک شہر کے بارے میں ہم مطمئن نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں کے حالات ٹھیک ہوئے کہ دوسرا شہر خراب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، آج ایک ملک کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہاں پہ بے چینی کا عالم ہے، ابھی وہاں پہ چین آتا ہی نہیں ہے کہ دوسرا ملک بے چینی کا شکار ہے، دوسری جگہ جو ہے افراتفری کے شکار ہے۔
میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی نبی کے دیوانے، ہم بھی نبی کے دیوانے، لیکن میرے بھائیوں صحابیوں کی کیسی عزت تھی، کیسی عظمت تھی، کیسی بلندی تھی، کیا شان تھی، کیا رعب تھا، کیا دبدبا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایسے مسلمان تھے کہ راستے سے چلتے تھے تو دشمن اپنے بچوں کو یہ کہہ کر سلا دیا کرتے تھے کہ لاڈلو سو جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام آ رہا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ راستے سے گزر رہا ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، کیسے لوگ تھے، کیسے جیالے تھے، کیسا ایمان تھا ان کا میرے بھائی، کہ جدھر سے گئے نعرہ تکبیر کی فضاؤں کو بلند کرتے گئے، جس راستے سے گزرے توحید کا پرچم لہراتے گئے، جس جگہ سے گزرے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی آواز اور حق کی آواز گلیوں میں کوچوں میں گونجتی رہی، جس راستوں سے گزرتے تھے ہوائیں معطر ہو جاتی تھی، کہنے والا دیکھ کے کہہ لیا کرتا تھا یقیناً کوئی مسلمان گزرا ہوگا۔ جن جگہوں میں جاتے تھے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے بولی سے، اپنے بولنے کے انداز سے لوگوں کے دلوں کو اتنا جیت لیتے تھے کہ سارا زمانہ ان کی یاد کو ترسا کرتا تھا کہ دھرتی پر ایسے بھی لوگ کیا ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسے مسلمان تھے اور ایسی شان تھی ان کی کہ جنگلوں سے گزرے اور راستے میں کبھی شیر سے مقابلہ ہو گیا، کبھی درندوں سے مقابلہ ہو گیا تو وہیں پہ کھڑے ہو گئے، اور شیر کے سامنے آج ہر آدمی شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہوگا، لیکن وہ کیسے محمد مصطفیٰ کے غلام تھے، کہ وہ کیسے نبی کے غلام تھے۔ جنگل بیچ جنگل میں ہے، جانور سامنے ہے، فارنے والا درندہ سامنے ہے، اور سینہ سپر کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ او جانور، اگر تو جانور ہے تو ہوشیار رہنا، میں بھی محمد عربی کا غلام ہوں، میں بھی نبی کا غلام ہوں۔ اور کیسے فرما برداری کرتے تھے ان کے جانور بھی دم ہلاتا ہوا سر کو نیچا کیا کرتا تھا۔ اور کتابیں ہمیں بتاتی ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ اگر راستے بھول جایا کرتے تھے تو جنگلوں کے جانور انہیں راستہ بتا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھی میرے بھائی، کیسی عظمت تھی میرے بھائی، کیسی بلندی تھی، کیسی شان تھی ان کی۔ اور کتابوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جنگ کرتے کرتے، دشمنوں سے مقابلہ کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچے کہ بیچ دریا ہے سامنے، کشتی کا انتظام نہیں ہے، پار ہوں تو کیسے پار ہوں۔ امیر لشکر نے یہ کہا، ارے ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، او دریا راستہ دے دو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دریا جو ہے چمٹ کے آ جاتی ہے اور محمد کے غلاموں کو راستہ دے دیتی ہے۔ اور مفکر اسلام ڈاکٹر اقبال پکار اٹھتے ہیں کہ ہم ہی وہ مسلمان تھے کہ کبھی دریا کے سامنے چلے گئے، کشتی کا انتظام نہیں تھا تو ہم نے صرف اتنا کہا کہ نبی کے غلام ہے، راستہ دے دو، اور یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور میرے بزرگوں، یہ شان تھی ہماری، یہ عظمت تھی ہماری، یہ بلندی تھی ہماری، یہ رفت تھی ہماری، یہ مقام تھا ہمارا۔ جدھر سے گزرتے تھے زمانہ ہمیں سلام کہتا تھا، زمانہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، زمانہ ہمیں جو ہے عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ اور میرے بھائی، ہم کیسے مسلمان تھے، بخارا کی سرزمین ہے، اور کچھ مسلمانوں نے بخارا اور سمرقند کی سرزمین پر، بخارا کی وہ سرزمین جہاں سے امام بخاری جیسے عظیم سپوت پیدا ہوئے اور پوری دنیا کو بخاری شریف جیسی حدیث کی انسائیکلوپیڈیا کی شکل میں کتاب عطا فرمائی، اس سرزمین پہ مسلمان پہنچے۔ اور اس زمانے میں معاملہ یہی تھا، جس کی طاقت ہے اس کی حکومت ہے، لڑو حکومت قائم کرو، ویسا ہی دور تھا۔ لیکن اسلام کے اصول تھے، اسلام کے اصول یہ تھے کہ دشمن جب تک
تم پہ وار نہ کرے ان پہ وار نہ کرنا، جب تک وہ لڑائی کے لیے تیار نہ ہو تو لڑائی نہ کرنا، اور لڑائی کر بھی لو وہ اگر امن چاہے کہ ہمیں امان دو تو انہیں امان دے دینا، انہیں مہلت دینا، کسی پہ ظلم مت کرنا۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہاں پر جو ہے کچھ ایسے صحابی تھے جن سے جو ہے چوک ہو گئی، انہوں نے حملہ کر دیا بغیر بتائے اور سارا شہر فتح کر لیا، اور وہیں پہ وہ ٹک گئے، وہیں پہ رہنے لگے، تقریباً 15 دن 20 دن وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ تو وہاں جو ایک عیسائی تھا اور عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا، انہوں نے مسلمانوں کے امیر کے پاس جو ہے مسلمانوں کی شکایت لے کے پہنچا۔ اللہ اکبر، مدینہ شریف کی سرزمین میں پہنچے شکایت لے کے کہ مجھے لے کر کے چلو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں، ان کی حویلی پہ لے کے چلو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے امیر کی کوئی حویلی نہیں ہوا کرتی ہے، کہ ان کا تخت کہاں لگتا ہے وہاں لے کے چلو۔ کہا مسلمانوں کے امیر کا کوئی تخت نہیں ہوا کرتا ہے، کہا پھر مجھے ان کے پاس لے کر کے چلو۔ تو جب ان کے گھر کا راستہ بتایا، اللہ اکبر کبیرہ، کیسے امیر تھے مسلمانوں کے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے ہاتھ سے اس کی بیوی مٹی کا گاڑا بنا کر کے دے رہی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز اپنے ہاتھ ہی سے دیوار بنا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو وہ چوک گئے اور انہیں سے پوچھنے لگے کہ مجھے مسلمانوں کے امیر کے پاس چلنا ہے۔ کہا مسلمانوں کا امیر میں گنہگار ہی ہوں۔ بولی یہ کیا بات ہے؟ اخلاق کو دیکھ کے تو وہیں دنگ رہ گئے کہ مسلمانوں کا امیر ساری دنیا ان کی دہشت سے کانپتا ہے، اور ان کی عاجزی یہ ہے کہ اپنے گھر کی مرمت یہ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، انہوں نے شکایت کی کہ ایسی ایسی بات ہے، آپ کے لوگوں نے ہمیں بتائے بغیر ہم پہ حملہ کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک چٹھی لکھی اور کہا لے جاؤ مسلمانوں کا جو امیر لشکر ہیں انہیں دے دینا۔ اور جب وہ وہاں سے پہنچے، مسلمانوں کے امیر لشکر تھے اور ان کے پاس چٹھی آئی کہ آپ کے امیر المومنین کی چٹھی ہے۔ انہوں نے چٹھی کھول کے دیکھا تو اس چٹھی میں لکھی ہوئی تھی کہ تم لوگوں میں سے جو ہے کوئی کسی ایک کو قاضی بناؤ اور اس کا فیصلہ کرو۔ وہیں پہ فوراً عدالت لگی، اور جو ان میں سے سب سے بڑے عالم دین تھے ان کو قاضی بنایا گیا، اور وہاں پہ اس عیسائی نے اپنی بات رکھی کہ آپ لوگوں کا اصول یہ ہے کہ پہلے بتاؤ گے پھر اس کے بعد جنگ کرو گے، بتائے بغیر آپ نے فتح کر لیا، یہ ہو نہیں سکتا، آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ مسلمانوں کے جو قاضی تھے، اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں کے قاضی نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے لشکر امیر لشکر سے جو ہے غلطی ہوئی ہے، انہیں معافی مانگنا چاہیے اور مسلمانوں کو فوراً یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ فیصلہ ہوا، اور مسلمان جو جہاں تھے وہیں بالکل اپنے گھروں سے باہر نکلے، سامان سمیٹا اور جو ہے سفر کے لیے تیار ہوئے، جانے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان وہاں سے آ رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ سارا شہر آ رہا تھا، سارا عیسائیوں کا شہر آ رہا تھا، اور وہ اپنے دل میں کہہ رہے تھے یا اللہ یہ کیسے لوگ تھے، انہوں نے جنگ جیتا، فتح کیا، اور ان کی شکایت ہم نے کی، انہیں مقابلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن فیصلہ ہی ان کا جو ہے انہی کے خلاف آیا ہے۔ اور کیسی عدالت ہے کہ لوگ جو ہے مفتوحہ زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، الٹا معافی مانگ کے جا رہے ہیں، اور سارا شہر بخارا، سارے یہودی عیسائی دل میں کہہ رہے ہیں کہ کیا اخلاق تھا ان کا، پڑوسیوں سے کیسا حسن سلوک کرتے تھے، دوستوں سے کیسی محبت کرتے تھے، دشمنوں کے لیے کیسی دعائیں دیا کرتے تھے، کیا ان کی عبادت کا انداز تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا لشکر واپس جا رہے ہیں، ساتھ میں سارا شہر ان کے ساتھ جا رہا ہے، اور سارا شہر یہ کہہ رہا ہے او بھائیو تم کیسے لوگ ہو، تم جیسے
جیسے عظیم لوگ آج تک ہم نے نہیں دیکھے ہیں، تم جیسے اخلاق کے دھنی آج تک ہم نے نہیں دیکھے ہیں، تم جیسے انصاف والے آج تک ہم نے نہیں دیکھے ہیں۔ او لوگوں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں رہ جاؤ، ہم تمہارے دیدار کو ترسیں گے، تمہاری یاد کو ترسیں گے۔ او لوگوں جاؤ نہیں، ہمیں بھی وہ کلمہ پڑھاؤ، ہمیں بھی اس دین میں داخل کر دو جس دین کے تم دیوانے ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ وہ مسلمان تھے کہ لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کر اسلام اپنا لیا کرتے تھے، لوگ ان کی زندگیاں دیکھ کر اسلام کے پیغمبر سے محبت کیا کرتے تھے، لوگ ان کی زندگیاں دیکھ کر اسلام کو ماننے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج ہم مسلمان ہیں کہ آج لوگوں کو نفرت اسلام سے نہیں ہے، آج غیروں کو نفرت مذہب اسلام سے نہیں ہے، انہیں نفرت مسلمانوں سے ہے، انہیں نفرت مسلمانوں کے کردار سے ہے۔ آج اگر اپنے دل میں کوئی یہ سوچتا ہے کہ انہیں اسلام سے نفرت ہے، میرے بھائی نہیں، ان کے بڑے بڑے اسلام کی تعریف کرتے ہیں، اسلام کے پیغمبر کی تعریف کرتے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ صرف جو ہے ایشیا کی سرزمین پر 100 سے زیادہ کتابیں ہمارے نبی کی سیرت میں اپنوں نے نہیں غیروں نے لکھی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگوں کو اسلام سے نفرت ہو چکی ہے۔ آج برائیوں کی کون سی ایسی برائی ہے جو مسلمانوں کے اندر نہیں ہے؟ کہتے تو ہیں ہم کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ سوچئے، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے، کیا ہماری زندگیوں سے یہ جھلکتا ہے ہم مسلمان ہیں؟ آج دھوکہ دینے میں ہم آگے، گالیاں دینے میں ہم آگے۔ مسلمانوں کی بستیوں کا جائزہ لو، آج مسلمانوں نے سلام کرنا ایک دوسرے کو بھول چکا ہے، اب سلام نہیں کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیوں سے ویلکم کرتے ہیں، پہلا بھی گالی دیتا ہے اور دوسرا بھی اس کے جواب میں گالی ہی دیتا ہے۔ آج اللہ اکبر کبیرہ، دھوکہ دینا اس قوم کی آج پہچان بن گئی ہے۔ آج مسلمان جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے میں، ٹھگنے میں اور عیاری کرنے میں، مکاری کرنے میں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رحم فرمائے، آج ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں۔ ایک عیسائی تھا، اس عیسائی کا بیٹا، نوجوان لڑکا، انہوں نے اسلام کی ہسٹری کو، اسلام کے تاریخ کو پڑھا، محمد رسول اللہ کی تاریخ کو پڑھا، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، میں اسلام اپنا لوں گا۔ لیکن وہ اپنے باپ سے کہہ دیا کہ والد محترم اگر آپ اجازت دیں تو میں جو ہے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے، لیکن چلو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کا باپ اپنے بچے کو لے کر پہنچا کہ چلو آج شہر کی سب سے بڑے ڈسکو بار میں چلتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھتا ہے کہ ہوٹل بازی کرنے اور ڈسکو دیکھنے کے لیے طوائف کے کوٹھوں پہ زیادہ آنے والے مسلمان ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا بیٹا چلو چلتے ہیں اور کچھ دکھاتے ہیں۔ ان کو لے کے گیا شراب کے اڈے پہ، شراب کے بار پہ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروڑے اور دارو کی سیلنگ اور دارو پینے والے اکثر شہر کے مسلم نوجوان ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا ابھی اور چلو اور دکھاتے ہیں۔ ان کو کسینوں میں لے کے گیا جہاں پہ لاٹریاں کھیلی جاتی ہیں، جہاں پہ جوئے کھیلے جاتے ہیں، جہاں پہ کیرم بورڈ کھیلے جاتے ہیں، جہاں پہ لوڈو پہ شرائط لگائے جاتے ہیں اور کھیلے جاتے ہیں۔ تو دیکھا کہ یہاں سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ کہا اچھا اور دکھاؤں؟
انہوں نے گوگل کے ذریعے سے سرچ مروایا کہ دیکھو تو ٹک ٹاک پہ کون سب سے زیادہ مجرا کرتا ہے، تو دیکھا کہ اس میں بھی آئی ڈیز سب سے زیادہ مسلمانوں کی۔ کہا اور دکھاؤں؟ کہا کہ چلو مارکیٹ میں لے کر کے جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں 1 نمبر کا مال 2 نمبر کا مال 1 نمبر کر کے بیچنا، یہ بری عادت سب سے زیادہ مسلمانوں نے ہے۔ کہا اور دکھاؤں؟ کہا چلو، کہا مسلمانوں کی بستیوں میں لے کر کے چلتا ہوں۔ کسی مسلمان کی بستی میں لے گیا، راستے سے گزرا تو سب سے پہلے دیکھا کہ گندگی سب سے زیادہ مسلمانوں کی بستی میں ہے۔ اور آج یہ حقیقت ہے، شہروں میں جہاں پہ زیادہ گندگی کے ڈھیر نظر آئے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کس کا محلہ ہے، دل گواہی دیتا ہے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، دل گواہی دیتا ہے میرے بھائی۔ کہا اچھا، کہ ان کی بستیاں تم کو دکھاتا ہوں۔ مسجد کے سامنے بس نمازی نماز پڑھ کے باہر آئے، چوراہے پہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ گئے سائیڈ میں، تو آپس میں دھارا ماری کرنے میں، لڑائی کرنے میں، ایک دوسرے کی چگلیاں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ نماز پڑھ کے آیا ہے لیکن وہ اپنے دشمن کے بارے میں بیان کر رہا ہے، انہوں نے آج ایسا کیا ویسا کیا، دوسرا اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ کہا اور دکھاؤ؟ کہا بے پردگی میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ آج مسلمان ایک LCD لے کر کے آتا ہے 8-10 ہزار کا، تو اس میں 1000 روپے کا 1500 روپے کا پردہ ڈال دے گا اسٹینڈری کے لیے، لیکن دنیا و آخرت کی سب سے قیمتی بیوی جن کی وجہ سے انسان کا ایمان ہی مکمل ہو جاتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ شادی کرنا بھی نصف ایمان ہے اور انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس عظیم عورت کو انسان کھلا سانڈ کی طرح چھوڑ دیتا ہے، اس سے پردہ ہی نہیں کرواتا ہے۔ شوہر اگر چاہے کہ میں اپنی بیوی سے پردہ کرواؤں تو عورتیں تو بہت زیادہ اللہ والی ہوتی ہیں، آپ کو ایک بار سمجھائیں گے آپ نہیں مانیں گے، عورتوں کا دل اتنا اچھا ہوتا ہے، انہیں ایک ہی بار میں اگر سمجھا دیں گے تو اللہ کا ڈر ان کے دل میں گھس جائے گا۔ میرے بھائی یہ بات کر رہا ہوں میں اس عیسائی کی اور اس عیسائی بیٹے کے۔ اب واپس گھر پہنچے، کہا بیٹا اب بتاؤ، جہاں جہاں لے کر کے گیا، جہاں جہاں غلط کام ہو رہے ہیں وہاں وہاں سب سے زیادہ مسلمانوں کو پایا کہ نہیں پایا؟ کہاں ابا پایا۔ وہاں سب سے زیادہ مسلمان بچوں کو پایا کہ نہیں پایا؟ کہاں ہاں ابا پایا۔ کیا تو اب بھی کرے گا اسلام قبول؟ کیا اب بھی تو مصطفیٰ کا غلام بنے گا؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے مجھے نفرت ہو گئی ایسے مذہب سے، مجھے گھن آنے لگی ہے اب ایسے لوگوں سے۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو مسلمان تھے ان کا کیریکٹر دیکھ کر لوگ اسلام سے اور اسلام کے پیغمبر سے محبت کرتے تھے، اور آج کا مسلمان اتنا گر چکا ہے، اپنے کیریکٹر کو اپنے کردار کو اتنا گرا چکا ہے کہ ان کے کردار اور کیریکٹر کی وجہ سے لوگ اسلام سے محبت نہیں کرتے ہیں، اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اگر تم نے اپنے اخلاق کو ویسا بنا لیا جیسا حضور کا اخلاق تھا، تم کو اگر اللہ نے حاکم بنایا تو صدیق اکبر جیسا بن جاؤ، اگر تمہیں اللہ نے کرسی سے نوازا ہے تو فاروق اعظم جیسا عادل بن جاؤ، اگر تم بزنس کے میدان میں قدم رکھے ہو، تجارت کرتے ہو تو عثمان ذوالنورین جیسا بن جاؤ، اگر تم طاقت و قوت والے ہو، بہادر ہو تو سیدنا مولا کائنات مولا علی جیسا بن جاؤ۔ میرے بھائی اور میرے ساتھ
تھے، اور اگر تم کسی بڑے آدمی کے لاڈلے ہو، بیٹے ہو، تو امام حسن اور امام حسین جیسا بن جاؤ، یعنی صدیق اکبر کی صداقت کو اپنا لو، فاروق اعظم کی عدالت کو اپنا لو، عثمان غنی کی سخاوت کو اپنا لو، مولا علی کی شجاعت کو اپنا لو، امام اعظم کی امامت کو اپنا لو، غوث اعظم کی کرامت کو اپنا لو، غریب نواز کی خواجیت کو اپنا لو۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، زمانے کو جا کے یہ بتانا نہیں پڑے گا میرا اسلام اچھا ہے، میرا دین اچھا ہے، میرا مذہب اچھا ہے، میرا قرآن اچھا ہے، میرے پیغمبر اچھے ہیں، میرے نبی اچھے ہیں، میرے صحابہ اچھے ہیں۔ سنو سنو، اگر تم اپنے اخلاق کو ویسا بناؤ گے جیسا اخلاق مدینے کے سلطان کا تھا، اگر تم اپنے اخلاق کو ویسا بناؤ گے جیسا اخلاق صدیق اکبر کا تھا، اگر تم ماں ہو تو اپنے اخلاق کو فاطمہ جیسا بنا لو، اگر تم ماں ہو تو اپنے اخلاق کو فاطمہ جیسا بنا لو، بیٹی ہو تو عائشہ صدیقہ جیسی بن جاؤ، بی بی ہو تو خدیجۃ الکبریٰ جیسی بن جاؤ، اور اگر تم غلام ہو تو بلال حبشی جیسا بن جاؤ۔ او میرے بھائیو سنو سنو، جب تم ان چیزوں کو اپنا لو گے، مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو اپنا لو گے، مصطفیٰ کے گفتار کو اپنا لو گے، شریعت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو گے، تو تم کو دنیا والوں کو جا کر کے یہ نہیں کہنا پڑے گا میرا اسلام اچھا، میرا دین اچھا، میرا قرآن اچھا، میرا مذہب اچھا، میرا خدا اچھا، میرے پیغمبر اچھے، میرے رسول اچھے نہیں، بلکہ جب تم سچے اور پکے مسلمان ہو جاؤ گے، تم راستے سے چلو گے، شہروں سے گزرو گے، تجارت گاہوں میں جاؤ گے، منڈی گاہ میں جاؤ گے، ایک گلی سے دوسری گلی، ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ گے، زمانہ تیرے کردار کو دیکھے گی، زمانہ تیرے گفتار کو دیکھے گی، زمانہ تیرے کریکٹر کو دیکھے گی، زمانہ تیرے چال چلن اور ڈھنگ کو دیکھے گی، زمانہ تیرے بزنس کے انداز کو دیکھے گی، زمانہ تیرے زندگی گزارنے کے انداز کو دیکھے گی، تو سارا زمانہ یہی کہے گا ان کا اسلام اچھا ہے، ان کا دین اچھا ہے، ان کا قرآن اچھا ہے، ان کے پیغمبر اچھے ہیں، ان کے نبی اچھے ہیں، اور ساری دنیا سے یہ آواز گونجے گی، صدا اسلام چمکا ہے، صدا اسلام چمکے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خداس کی سنی مسلمان۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، آج ہمیں کردار مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے، نہیں اپنائیں گے تو میرے بھائی ہم ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اسلام کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسپین کی سرزمین پر تقریباً 700 سال تک حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی، لیکن جب وہ عیاشی میں آئے اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے تو پھر اس کے مقدر میں زوال ہونا ہی تھا۔ آج ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ میرے بھائی، اسلام کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اور قیامت تک اسلام رہے گا۔ اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اگر نہیں مانو گے، راستے پہ اگر نہیں چلو گے، راستے سے بھٹک جاؤ گے، تو ڈپلیکیٹ مسلمان بن کے اگر پھر رہے ہو، فوٹو کاپی بن کے پھر رہے ہو، سرکش کا شیر جیسا ہوتا ہے، تمہاری حالت بھی ویسی ہو جائے گی۔ ایک شخص پہنچا، دیہات کا رہنے والا تھا، انہوں نے پہلی بار سرکس دیکھنے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ شیر ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ اسے لات مار رہا ہے۔ شیر کو دیکھ کے بچہ لات مار رہا ہے، کسی نے کہا بابا یہ اصلی شیر نہیں ہے، اس کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے، ورنہ شہر والوں کی کیا ہمت ہے جو شیر کو لات مارے۔ اس بزرگ نے کہا تھا کہ اگر آج مسلمان لتیائے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نام تو ہے مسلمان لیکن ایمان سے اندر خالی ہے۔ اور میرے بھائی، آج حالات ہمارے یہی ہیں، ورنہ ہمارے رعب اور دبدبے کا تو کہنا کیا تھا۔ فاروق اعظم مدینہ میں سانس لیا کرتے تھے تو سندھ کے لوگوں پہ خوف طاری رہا کرتا تھا۔
کہ اللہ نے ہمیں عزت دی تھی، لیکن میرے بھائی گنوا دی ہم نے وہ عزت جو اسلاف سے میراث میں پائی تھی۔ سریا سے آسماں پر زمین ہم کو دے مارا۔ اے بھائی آج ہمیں مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ یاد کیجئے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کی گنتی ہوئی، NPR پہلی گنتی میں مسلمان کتنے تھے؟ 300۔ اس کے کچھ سال بعد پھر گنتی ہوئی مسلمانوں کی، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 500 NPR۔ اور اس کے بعد جب آخری لاسٹ گنتی ہوئی تیسری، یہ جو ہے فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے، تو مسلمانوں کی تعداد تھی 1500، صرف 1500۔ تو جب مسلمانوں کی تعداد 1500 ہوئی تو وہ صحابہ بولے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، اب ہم لوگ 1500 ہو چکے ہیں، اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ 1500 پہ شکریہ ادا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جب ہم کم تھے، ہماری تعداد کم تھی، تو ہمیں کعبے میں نمازیں پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ کعبے کے صحن میں ہم نماز پڑھتے تھے تو جانوروں کی غلاظت ہمارے سروں پہ لا کے پھینک دیا کرتا تھا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے تو ہمارے راستوں پہ کانٹے بچھائے جاتے تھے، اور ہم اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے تھے تو ہمارے جسموں کو چھلنی کر دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کیوں؟ قرآن نے بیان کیا کہ کیا ہم نے تمہاری تعداد نہیں بڑھائی؟ کیا تمہیں خوف نہیں تھا اس چیز کا کہ کہیں دشمن تمہیں اچک نہ لے؟ اور پھر ہم نے تمہیں عزت دی، پھر ہم نے تمہیں بلندی دی۔ تو سب کے سب بولے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اب ہمارا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا، اب ہم کعبے کا طواف کھلے عام کریں گے، اب ہم اللہ اکبر کی صدائیں جو ہیں کھلے عام لگائیں گے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 1500 کے مقابلے میں ساری دنیا تھی نا، 1500 کے مقابلے میں ساری دنیا، اور ان 1500 کو کوئی خوف نہیں تھا۔ اچھا ان کے پاس کوئی حکومت تھی، کوئی کرسی تھی، کوئی دولت تھی؟ نہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے نبی کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی میرے آقا نے پوری زندگی 2 دن مسلسل سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہی ہو گیا۔ پوری زندگی میں کبھی مسلسل 2 دن آقا نے سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ کوئی کرسی تھی ان کے پاس، کوئی ہتھیار تھے نہیں میرے بھائی۔ حالات تو ایسے تھے کہ صدیق اکبر آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، مولا علی۔ اتنے میں میرے نبی تشریف لائے، کہو میرے صحابیوں مسجد میں بیٹھے ہو میرے ساتھیوں، کیا بات ہے؟ فاروق اعظم نے اپنا دامن اٹھایا اور دکھایا، حضور 3 دن سے فاقہ ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر سے پوچھا، ہو صدیق تیرا کیا حال ہے؟ صدیق اکبر نے کہا، حضور 2 دن سے فاقہ ہے، میرے اور آپ کے نبی نے اپنا دامن اٹھایا، کہا میرے ساتھیوں میرا تو 4 دن کا فاقہ ہے۔ دوستوں نے عرض کیا، حضور کہیں سے دعوت کا انتظام کر دیجیے، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، چلو آج میں تمہیں ان کے پاس لے کے چلوں گا جن کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ اور میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ پہنچے، آپ کو جھلکیاں دکھا رہا ہوں۔ میزبان رسول ابو ایوب انصاری کے مکان میں پہنچے تو وہ تو نہیں تھے، ان کی بیوی تھی۔ حضور آئے، کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مرحبا حضور آپ تشریف لائیں، میرا آنگن مہک آیا، برکتیں ساتھ لائیں، حضور حکم فرمائیے، یہ خادمہ حاضر ہے۔
میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہو میری خادمہ اور میرے صحابی کی زوجہ، میرے ساتھیوں کا فقہ ہے، گھر میں کچھ ہے تو انتظام کر دو۔ سادگی دیکھو اپنے نبی کے۔ وہ عورت ہے، عرض کرتی ہے حضور اور تو کچھ نہیں، 2 دن کی پرانی باسی روٹیاں ہیں، 2 دن کی پرانی باسی روٹیاں ہیں حضور، اگر وہ کہیں تو وہ آپ کے سامنے پیش کر دو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو وہی پیش کر دے۔ میرے ساتھیوں ابھی وہ پیش کرنے ہی والے تھے کہ اتنے میں ان کے شوہر آ گئے۔ کہا کون آئے؟ کہا حضور آئے ہیں۔ کہا مبارک ہو۔ کہا حضور کو 2 دن کی پرانی باسی روٹیاں پیش نہیں کریں گے، جس بکری کا دودھ پیتے ہیں ایسا کرو، اس پہ اللہ اکبر پڑھ دو۔ میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے تھے کیا کہ بہت دولت تھی ان کے پاس۔ آج تو ہماری ماں اور بہنیں جو ہیں ہر ہفتے ایک نیو ڈریس لے کر کے آتی ہیں۔ آج تو ہمارا بھائی جو ہے، ہمارا نوجوان یہ لوور یہ پینٹ جو پہننے کے لیے چلا، انٹرنیٹ کا دور، فلپ کارٹ کے ذریعے سے ہر ہفتے جو من میں آتا ہے وہی منگا لیتا ہے۔ میرے بھائی آج دولت کی کمی نہیں، آج پیسوں کی کوئی کمی نہیں، نعمت میں کوئی کمی نہیں۔ آج اگر مسلمانوں سے کہا جائے کہ یہ پورا مکان پیسوں سے بھر دو تو اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ بھر سکتے ہو، لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں کمی کس چیز کی ہے؟ آج ہم کہیں کے نہیں رہے، کہاں 1500 اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ساری دنیا پہ ان کا دبدبا چھایا ہوا ہے، اور کہاں جو ہے 2 ارب سے بھی زیادہ اور وطن عزیز میں 25 کروڑ سے بھی زیادہ، اور جہاں جو جب چاہ رہے ہیں آپ جہاں چاہ رہے ہیں۔ اور میرے بھائی آج طرح طرح کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اس کے باوجود میرے بھائیوں اور میرے دوستوں وجہ کیا تھی؟ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں وہی 1500 کی تعداد، لیکن اللہ نے ان کو اتنی عزت دی، اتنی بلندی دی، اتنی شان دی کہ جس جگہ سے وہ گزرے اسلام کی خوشبو سے ساری گلی کو مہکاتے گئے، ساری فضاؤں کو معطر کرتے گئے، توحید کے پرچم کو بلند کرتے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اتنی عزت دی، اتنی بلندی دی، اتنی شان دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ فاقہ کش، وہ فاقے میں رہنے والے، وہ محمد عربی کے غلام، وہ مصطفیٰ کے دیوانے، وہ صرف ہمارے اور آپ کے طرح نبی کے دیوانے نہیں تھے کہ نیاز کا موقع ملے تو کھانا کھانے چلا گیا، مزار پہ چلا گیا، حاضری جا کر کے دے دی، کچھ کھا لیا کچھ پی لیا، اور کہیں پہ کسی کا انتقال ہوا تو مسلمان بن کے چلے گئے، 40ویں کے فاتحہ میں وہ کھا لیا، تیجا کھا لیا، 10واں کھا لیا۔ وہ صرف کھانے والے مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ عملی مسلمان تھے، وہ قولی مسلمان نہیں تھے، وہ فعلی مسلمان تھے۔ میرے بھائیوں ان کے کردار سے اسلام کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان فاقہ کشوں کو، ان خاک نشینوں کو، ان دربانوں کو اللہ نے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، اتنی بلندی تھی کہ طارق بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چلے مکہ سے اور اسلام کے پرچم کو بلند کرتے کرتے وہ جو ہے مصر کے اندر پہنچے، مصر سے اسلام کے پرچم کو بلند کرتے کرتے وہ جو ہے افریقہ کی گلیوں میں پہنچے، اور افریقہ کی سرزمین میں اسلام کی پرچم کو بلند کرتے کرتے موجودہ اسپین، موجودہ اس زمانے کا اندلس اور آج کا اسپین جسے فرانس بھی کہا جاتا ہے، فرانس کی سرزمین تک توحید کا پرچم اور اسلام کے پرچم کو بلند کرتا نظر آیا۔ اللہ نے اتنی عزت دی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم صلو علیہ السلام وسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں وہ جدھر سے گئے وہ ادھر سے اسلام کے پرچم کو بلند کرتے گئے، انہیں عزتیں ملتی گئی، بلندی ملتی گئی۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی نے اپنے آپ
عمر کے آخری پڑاؤ میں جو آپ نے حج فرمایا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو، ممکن ہے کہ یہ ہمارا آخری حج ہو، اور اے لوگو، ممکن ہے کہ اس کے بعد اور ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن سنو، ایک چیز سن لو۔ کہا کیا؟ کہا جو یہاں پہ آئے ہو اسے یاد رکھ لو اور اسے دوسروں تک پہنچا دو، ساری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچا دو۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، ایک انگریز پروفیسر جو ساری زندگی اسلام کی مخالفت کرتا رہا اور 22 سال تک اسلام کی مخالفت کرنے کے بعد جب وہ اسلام کے دامن میں آیا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ 22 سال تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے، آخر کس چیز نے تجھے اسلام کا دیوانہ بنایا؟ تو وہ کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اس بھاشن نے، اس تقریر نے جو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حج کے موقع پہ کیا تھا۔ کہا کیا؟ کہا مصطفیٰ جان رحمت ہیں اور 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا فضل عربی ولا عجمی ولا احمر ولا اسود الا بالتقوی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او لوگو سنو، زمانہ جاہلیت کے سارے رسم و رواج کو میں اپنے قدموں تلے روندتا ہوں۔ اے لوگو سنو، زمانہ جاہلیت کے سارے سود بیاز لین دین کو میں یہیں سے ختم کرتا ہوں، اور اے لوگو سنو، تم آپس میں لڑنا مت، تم آپس میں جھگڑنا مت۔ اے لوگو سنو، تم آپس میں قوم کے نام پہ مت لڑنا، تم آپس میں موچ کی لڑائی مت لڑنا۔ اے لوگو سنو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اے لوگو سنو، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اے لوگو سنو، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں ہاں، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ قوم کے نام کے، یہ موج کے نام کے، ان چیزوں کو میرے اور آپ کے نبی ختم کرنے کے لیے آیا۔ آخری بات، میرے اور آپ کے نبی کا کام ہی یہ تھا کہ دنیا سے فتنے فساد لڑائی جھگڑے ختم کر کے دنیا کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنا دیا جائے۔ میرے حضور کا مشن یہی تھا، لیکن آج اگر مسلمانوں کی بستیاں، مسلمانوں کے شہر، مسلمانوں کے محلے اگر لڑائی جھگڑوں اور فتنوں کا گڑھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی باتیں آج بھی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور سنو میرے بھائی، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو پھر مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ آپ آپس میں محبت سے رہیے۔ دو بیل تھا، ایک سفید اور ایک لال، دونوں جنگل میں جایا کرتے، شیر ڈر کے بھاگ جایا کرتا۔ پھر شیر نے کیا کیا؟ انہوں نے چالاکی کی، انہوں نے راجنیتی کی۔ کیا راجنیتی کی؟ سفید والے بیل سے کہا کہ ارے بھائی، تم کو ہم جو ہے کرسی پہ بٹھا دیں گے، کوئی چیز مل جائے گی، تمہیں بھی عہدہ مل جائے گا، جب تیرے بھائی پہ حملہ کروں تو کچھ مت بولنا، مت بولنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ دونوں آ رہے تھے، سفید والے کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کرسی ملے گی، لال والے ریڈ والے پہ حملہ ہوا تو وائٹ والا بالکل خاموش، اور پھر شیر نے بڑے آسانی سے ان کا شکار کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے واپس شکار کی طلب ہوئی، بھوک لگی، تو انہوں نے پھر جو ہے اب سفید والے پہ ہی حملہ کیا۔ تو اس بیل نے ایک بات کہی تھی،
اب وہ آپ لوگوں کے دماغ میں بس جائے تو یہاں پہ آنا اصول ہے. کہیے سبحان اللہ. انہوں نے کیا کہی تھی؟ اگر آج اس کے باوجود بھی اگر آپ کے دلوں میں وہ غبار وہ گرد ہے تو پھر آپ کا تو اللہ ہی مالک ہے. اس جانور نے کہا تھا کہ میری موت تو اسی دن ہو گئی تھی جب میں اپنے بھائی کو مرتا دیکھ رہا تھا اور اس کو سہارا نہیں دے رہا تھا. میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، آج ہمارا اور آپ کا بھی یہی حال ہے. ہم آپس میں لڑتے پھرتے جھگڑتے رہتے ہیں اور اس کا فائدہ غیر اٹھاتے ہیں، اس کا فائدہ ظالم اٹھاتے ہیں. ہم اگر محبت سے رہیں، مل جل کے رہیں، پیار سے رہ رہے یار، ایک پریوار میں رہتے ہیں، سماج میں تھوڑی موڑی چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہیں گی. انسان ہو یار، سب کی سوچ ایک جیسی تھوڑی ہوگی، کوئی کیسا سوچے گا کوئی کیسا. لیکن میرے بھائی ہمیں لڑ لڑا کے واپس جو ہے محبت سے رہنا، ایک ہی تھالی میں آ کے بیٹھ جانا ہے. کیوں؟ اس لیے ایسا ہونا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی ہمارا بھائی پڑھتا ہے، وہ بھی ہمارے نبی کا امتی ہے. اور میرے بھائی سنو، تم جس اسلام کے ماننے والے ہو، جس اسلام کے کلمہ پڑھنے والے ہو، اس اسلام میں تفریق ہی نہیں ہے. بلکہ مسجد کو دیکھ لو، امیر آیا تو امیر پہلے رہے گا، غریب آیا تو غریب پہلے رہے گا، فقیر آیا تو فقیر پہلے رہے گا، بادشاہ آیا تو بادشاہ پہلے رہے گا. کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. امیر کے پاس غریب، غریب کے پاس فقیر، فقیر کے پاس شہنشاہ، شہنشاہ کے پاس جو ہے اس کا وزیر رہتا ہے. کوئی کسی کو آگے اور پیچھے نہیں کرتا ہے. ایک عیسائی کہتا ہے کہ اسلام کی عظمت دیکھو کہ اس میں کوئی اونچتا اور نیچتا نہیں، کوئی اونچتا نہیں. ان کے نماز کو دیکھ لو، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے نوجوان بھائیوں، آپ لوگوں کے لیے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. چلیے ماشاءاللہ، پتہ چلا کہ آپ سمجھ میں آ رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے ایک جگہ مولانا صاحب کرنے کے لیے گئے، سب لوگ جو ہے سو رہے تھے، مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا یار میں تقریر کر رہا ہوں تم سو رہے ہو. کہا حضرت آپ تقریر کرو، ہمیں یقین ہے آپ سچ سچ بولو گے، آپ غلط بولو گے آپ بولو. تو کہیں آپ کا حال تو ایسا نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائی، میں آپ لوگوں کی محبت میں آیا ہوں اور ہمارے جو ماسٹر صاحب ہیں یہ آپ لوگوں کا بہت ذکر کرتے رہتے ہیں اور میرے دل سے آپ لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی رہتی ہیں. ویسے آیت کریمہ وغیرہ کی مجلس میں تمام مسلمانوں کے حق میں دعائیں ہوتی رہتی ہیں. ویسے آج بھلے ہی آیا ہوں لیکن میری دعاؤں میں آپ لوگ پہلے سے ہی شامل ہیں. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میں آخری بات اپنے نوجوانوں سے، ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگ ٹک ٹاک میں اسٹار بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ٹک ٹاک میں اسٹار بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں اور جو پب جی کا ماہر ہونا چاہ رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے میرے بھائی. جن ناچ اور گانوں سے ہماری قوم پرہیز کرتی تھی، اور ناچ اور گانا اتنی لعنتی چیز ہے کہ اس گھر سے برکتیں چلی جاتی ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں موسیقی بجتی ہے، میوزک بجتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں ہیں. اور رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو باپ کو کینسر ہوگا، ماں کو بلڈ پریشر ہوگا، بھائی کو شوگر ہوگا، بیوی کے پگ دکھیں گے، ہاتھ دکھیں گے. کیوں؟ رحمت کے فرشتے نہیں آئے تو بیماریاں ہی تو بڑھیں گی. اور آج سب سے زیادہ بیماریاں مسلمانوں کے گھروں میں ہی تو ہیں. ڈاکٹر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے لیکن بیمار بہت زیادہ ہے. تو میرے بھائی آج بیماریاں کہاں سے آتی ہیں؟ آج ہمارا بچہ جو ہے 2 بجے رات تک موبائل دیکھتا رہتا ہے، 9 بج جاتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں چلتا سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے. اور اگر یقین سے پوچھو تو کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے سالوں تک سورج کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. سورج ان کا بستر میں ہی نکلتا ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ آج ہماری حالات ان کتوں جیسی ہو گئی ہے کہ کتا رات بھر بھونکتا رہتا ہے اور صبح کو سو جاتا ہے.
اور ہم بھی ویسے ہی ہیں کہ رات بھر گلی محلے میں کوچے میں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، ماری تھاری نہ جانے کیا کیا کریں گے، لیکن صبح کو مسجد میں فجر کی آواز آئے گی اذان کی تو وہاں ہمارا جانا نہیں ہوگا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عزت کیوں نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شان کیوں نہیں ملتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بلندی کیوں نہیں ملتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وقار کیوں نہیں ملتا۔ ارے یار میرے بھائی کہاں سے ملے گا؟ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کو تو ٹھکرا کر اگر غیروں سے عزت مانگ رہا ہے تو عزت تو ہاتھ نہیں آئے گی، ہاں ذلت ہی ذلت ہاتھ آئے گی۔ اور ٹک ٹاک میں ویڈیو بنانے والوں، اور افسوس تو یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں برقع پہنے بھی اسلام کے تقدس کو ٹک ٹاک میں آ کر کے پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ اس قوم کے حالات پر رحم فرمائے۔ آج میرے بھائیوں، آج ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم پر پتھر برسایا جائے روزانہ نا پھر بھی کم ہے، وہ تو کریم رب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، سانسوں کی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرما رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جو لوگ ٹک ٹاک چلاتے ہیں نا وہ ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم گناہ کرو، تم جانتے ہو اللہ جانتا ہے، توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن تم اگر گناہ کا ذریعہ بنے، یعنی ایسا گناہ کیے کہ تمہارا دیکھا دیکھی دوسرا کرے گا یا پھر تمہارے وجہ سے کوئی دوسرا گناہ کرے گا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ اور سنو، جتنا جو ہے تجھے گناہ ہوگا، جس نے تیرے اسٹیٹس کو دیکھا، جس نے تیرے ویڈیوز کو دیکھا، اس کو جو گناہ ہوگا اس پر جو لعنتیں برسے گی اس کا ڈبل گناہ اور اس کی ڈبل لعنتیں تیرے اوپر برسے گی۔ اللہ اکبر۔ مصر کی سرزمین میں ایک مسلم نوجوان کا انتقال ہوا، جب ان کا انتقال ہو گیا لوگ اسے دفنا کر کے آ گئے تو میرے بھائیوں عصر کے وقت اس بچے نوجوان کی قبر سے کتے کی طرح رونے کی آواز آتی تھی۔ بامبے میں ایک ٹک ٹاک اسٹار مرا تھا تو الحمدللہ وہاں کے مسلمانوں نے اس کو قبرستان میں دفنانے سے انکار کر دیا تھا، اور ایسا ہونا ہی چاہیے۔ کوئی اگر کھلے عام گناہ کر رہا ہے تو ایسا ہونا بھی چاہیے تاکہ لوگ بچیں۔ کیوں ان گنہگاروں اور ان ظالموں کو اگر اپنے قبرستانوں میں دفناؤ تو ان کی وجہ سے، ان پر تو عذاب ہوتا ہے نا، ان کی وجہ سے ہمارے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان ظالموں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، کسی نے پوچھا کہ کتے کی طرح رونے کی آواز کیوں آتی ہے تو اس کا جو ساتھ میں دوست تھا انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے سوشل میڈیا کے اندر پیج بنایا کرتا تھا، ٹک ٹاک میں اس کا پیج چلتا تھا اور اس میں وہ روزانہ پوچھ دیا کرتا تھا، کتے کی طرح آواز نکال کر ویڈیو چھوڑا کرتا تھا اور لوگ بہت زیادہ لائک اور فالو کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مصر کے بہت بڑے عالم دین نے ارشاد فرمایا یہ اسی گناہ کی سزا ہے کہ اللہ نے ممکن ہے اس کی شکل کو کتے کی شکل سے بدل دیا ہو اور جو ہے روزانہ اس کی قبر سے کتے کی طرح رونے کی آواز آتی ہے۔ اور میرے بھائی اور ہندوستان کی سرزمین میں ایک جو ہے ہماری مسلم بہن کا انتقال ہوا تو ان کے قبر میں کتے آ کے پیشاب کرتے تھے، تو اس کی جو ماں تھی انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کی جو بیٹی کی جو سہیلی تھی اس کو بلایا، کہا کہ میری بیٹی اور تو ساتھ میں رہتی تھی اور میری بیٹی کیا کرتی تھی مجھے بتا، روزانہ اس کے قبر میں کتے کیوں پیشاب کرتے، اتنی بدبو کیوں آتی ہے اس کے قبر سے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی سہیلی نے جواب دیا کہ اماں جی جو موبائل دیا تھا نا، اس موبائل میں طرح طرح کے ویڈیوز دیکھا کرتے تھے ہم اور اسی میں خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، ان گناہوں کی سزا یہ ہے کہ ہمارا حلیہ دنیا ہی میں بگڑ جاتا ہے، چہروں میں نحوست چھا جاتی ہے، نورانیت چلی جاتی ہے اور مرنے کے بعد جو اللہ کا عذاب ہے وہ ہے ہی۔ اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج طرح طرح کے گناہ جنم لے لیے۔ آج میرے بھائی جن بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے تھا ہم نے ان بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا۔ جن بچیوں کو ہمیں فاطمہ زہرا کی سیرت پڑھانی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی جو ہے پیاری بیوی سیدہ عائشہ کی سیرت پڑھانی تھی، سیدہ خدیجہ کی سیرت پڑھانی تھی،
تھی، آج ہم نے ان بچیوں کو کھلا چھوڑ دیا، بالکل آزادی دے دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، روزانہ ہماری عزتیں نیلام ہو رہی ہے، روزانہ ہماری بدنامیاں ہو رہی ہے، روزانہ ہمیں بے عزت کیا جا رہا ہے، اور روزانہ ہماری کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیٹی رسوا ہو رہی ہے، اپنی عزت کو برباد کر رہی ہے، اپنے آپ کو لٹا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آؤ اللہ کے راستے کی طرف، سنو اس اللہ کے راستے کی طرف آؤ، اس اللہ سے ڈرو۔ ارے میرے بھائی، تمہیں روزی دینے والا اللہ ہے، تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے، تم بیمار پڑ جاؤ تو شفا دینے والا اللہ ہے، تم پہ کرم فرمانے والا اللہ ہے، تم پہ رحم فرمانے والا اللہ ہے، تم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور سنو، وہی اللہ اگر چاہے تو بادشاہ کو پل بھر میں فقیر بنا دے، وہی اللہ اگر چاہے تو پل بھر میں فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ وہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ اللہ جسے چاہے عزت دے، وہ اللہ جسے چاہے ذلت دے۔ اور میرے بھائیوں، کیوں اس اللہ کے راستے کو تم نے چھوڑا ہے؟ زندگی میں کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا بہت بڑی مشکل آتی ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تیرے دل سے پھر بھی ایک آواز آتی ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں تندرست ہو جاؤں گا۔ بتاؤ وہ تندرستی تمہیں دینے والا کون ہے؟ وہ شفا تمہیں دینے والا کون ہے؟ تم نا امید ہو جاتے ہو، بالکل لڑ جاتے ہو کہ اب میرا کیا ہوگا، مشکلیں بالکل چاروں طرف سے گھیر لی ہے۔ بتاؤ ان مشکلوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ میرے بھائی، جب عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، دولت دینے والا اللہ، شان دینے والا اللہ، مقدر لکھنے والا اللہ، مقدر بنانے والا اللہ، تو میرے بھائی اس اللہ کے راستے کو چھوڑ کر نہ تو دولت ملنے والی، نہ تو شان ملنے والی، نہ تو عزت ملنے والی، نہ تو بلندی ملنے والی، نہ تو پہچان ملنے والی۔ ہاں، اس اللہ کے راستے میں آ جاؤ، اللہ کے حکم کو ماننا شروع کر دو، اللہ سے ڈرو اور وہی کام کرو جس کا حکم اللہ نے دیا، اور ان کاموں سے بچو جن سے اللہ نے بچنے کا حکم فرمایا۔ قسم خدا کی، ایمان یہ کہہ رہا ہے، وجدان یہ کہہ رہا ہے، عزت بھی تمہاری ہوگی، حکومت بھی تمہاری ہوگی، بلندی بھی تمہاری ہوگی، شان بھی تمہاری ہوگی، عظمت بھی تمہاری ہوگی، گلیوں سے گزرتے جاؤ گے، عزتیں تمہاری بڑھتی جائے گی۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔